الرجیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیت اللہ الأعظم فی الأرضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ ہم توحید کے رول ماڈل کے متعلق بحث ہم سلسلہ وار کرتے رہے ہیں تاکہ جو توحید کی بحث ہم نے کی ہے وہ تھیری ہے، تھیوریٹیکل ہے، اور اس کا عملی جامہ انسان کامل کی جو سیریز بحث ہماری کلپس ہے اس میں ہے، اور اس کے ساتھ مناجات 15 بھی اس کا دوسرا حصہ ہے جو اس میں مدد دے گا۔ اب یہ تھیوری اور پریکٹیکل اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے اولیاء کی سیرت میں پایا جاتا ہے، یعنی انبیاء اور ائمہ علیہ السلام وہ تو نمونے کامل ہے اس معاملے میں، لیکن آیا یہ چیز جو ہے غیر از معصومین کسی نے حاصل کی ہے ولایت الہی، ولایت علوی و مصطفی سلام اللہ علیہ؟ تو اس کے لیے ہمارے جیسے غیر معصوم جو تھے انہوں نے کمالات اختیار کیے، حاصل کیے علماء نے، تو ان کی سیرت دیکھیں گے، وہ بھی یہی انہی تھیوری اور پریکٹیکل کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ان مقامات تک پہنچ گئے۔ تو اس لیے ہم رول ماڈل، توحید کے رول ماڈل کے اس بحث میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہ ہم فقط تھیوریٹیکل بحث کر رہے ہیں، یہ واقعاً بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو چاہنے والا حقیقی ہو اس نے ان تھیوری اور پریکٹیکل پر عمل کر کے اپنے کو ولایت اہل بیت تک پہنچا دیا ہے، توحید کے اونچے اونچے پہاڑوں پر تک پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا جو معاصر ہمارے علماء میں سے ہیں خانوادہ سید علی شستری یا ملا کلی جولا جو ہے، ان کا تو زیادہ نہیں معلوم، لیکن جو علماء کا سلسلہ چلا جو گرانہ ہے عرفا کا 150 سال سے، وہ سید علی شستری رحمت، جیسے میں نے پہلے ان کے متعلق عرض کیا، تو ان کے شاگرد تھے ملا حسین کلی حمدانی تھے رحمۃ اللہ علیہ، مرجع بھی تھے، عارف بھی تھے وغیرہ۔ اور ان کے شاگردوں میں جو معروف شاگرد ہے شیخ محمد بہاری حمدانی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہی کے شاگردوں میں جمال الدین افغانی بھی ہیں، اور دوسرے شاگرد ان کے سید احمد کربلائی ہے، اور جواد ملکی تبریزی میں نے کہا وہ بھی ان کے شاگردوں میں، اور جواد ملکی تبریزی کے شاگردوں میں امام خمینی ہے۔ یہ سلسلہ ایک طرف سے نکلتا ہے۔ دوسرا سلسلہ سید احمد کربلائی کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ۔ سید احمد کربلائی کے شاگرد سید علی قاضی طباطبائی ہے رضوان اللہ تعالیٰ، اور سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں برجستہ شاگردان بہت سارے ہیں۔ شیخ عباس کوچانی ہے، ہمارے پاس علامہ سید محمود حسین طباطبائی صاحب المیزان ہے، علامہ سید حسن الہی ان کے برادر، ایک علامہ کے برادر، بہت بڑے عارف تھے۔ اور اس طرح ہمارے پاس آیت اللہ محمد تقی بہجت ہے رضوان اللہ تعالیٰ، ان کے شاگردوں میں سے۔ طباطبائی کے شاگردوں میں سے علامہ سید محمد حسین طباطبائی، ان کے شاگردوں میں بہت بڑی شخصیت آئی ہیں، جیسے ابھی ہمارے استاد سے کیا نام ان کا، آیت اللہ جوادی آملی، عبداللہ جوادی آملی حفظ اللہ، اور آیت اللہ حسن زادہ عام جو ابھی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے دنیا سے، شین مطہری ہے، اور آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی صاحب ہیں۔ تو یہ گریٹ علماء ہمارے انہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بس قاضی صاحب مفسر تھے قرآن، مفسر، بہت بڑے مفسر تھے، یعنی اس کی بڑی آپ کے پاس ثبوت یہ ہے کہ بڑا کہ شاگرد ان کے ہے مفسر کبیر علامہ سید محمد حسین طباطبائی، انہی سے سیکھے تفسیر۔ اور لیکن آپ دیکھتے ہو کہ حضرت علامہ سید علی قاضی طباطبائی اپنے کو معروف نہیں کرتے تھے، ان کی جو مکتوب کتابیں ہیں کم ہے، اصلا تقریباً نہیں ہے، خطوط نہیں ہے، ریکارڈ نہیں کرنے دیتے تھے اپنے کلام کو۔ کیا کہتے تھے کہ بعض ان دنوں تو ابھی ٹیپ ریکارڈر نہیں آیا تھا، کسی تاجر جو وہاں تھے نجف میں
ان کے پاس تھا ٹیپ ریکارڈر. انہوں نے کہا وہ بھی چاہتے تھے وہ سنے, دے دیا کسی طالب علم کو, آگا قاضی کے اس کلاس میں رکھ دے اور وہاں ریکارڈ کرے, ہم بھی سنیں. تو حضرت نے کہا کہ نہیں, آپ یہ لے جاؤ اور خود بھی چلے جاؤ کلاس سے, کسی اور کو ڈھونڈو. پھر نہیں, یہ نہیں رکھتے تھے. ان کی ایک ہی تصویر ہے آج تک تقریباً, جہاں تک میں نے دیکھا 1 یا 2 تصویریں ہیں بس. وہ بھی نہیں, شعر و شاعری کی ہے آگا نے, لیکن وہ دیوان ہی ختم کرا دیا. بے نشان شہرت والے تمام چیزیں. زیارت پہ جاتے تھے, نجف زیارت پہ جاتے تھے. کس وقت؟ دوپہر کے چلچلاتی دھوپ میں. وجہ اس وقت تقریباً سارے سوئے ہوتے تھے, آرام اندر سردابوں میں پناہ لیے ہوئے ہوتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. آگا اس گرمی میں نکلتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے, زیارت امام علی علیہ السلام کرتے تھے تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھے. شاگرد چلتے تھے, شاگردوں کو آگے چلاتے تھے اور ان کے پیچھے چلتے تھے, اور کوئی ان کو دستبوسی نہ کرے, کوئی ان کو پوچھے نہ. گمنام, بے نشان رہنا چاہے. امام جماعت نہیں ہوئے, پتہ نہ چلے میں کون ہوں. اچھا, اب آپ کہیں کہ پھر اتنی محنت کی کامیاب ہو گئی. مثلا معمولی انداز میں چلتے تھے کہ اصلا پتہ بھی نہیں چلے یہ کون ہے. ان کی عظمت روحی اور شخصی لوگوں کو متاثر کرتی تھی, نہ نام اور شہرت. ہاں, اس وقت تک وہ گمنامی کے زمانے میں اس عالم میں رہتے تھے. پہلی مرتبہ سید علی قاضی تبا تھا جب معروف ہوئے, مالۂ عام میں, عام لوگوں میں معروف ہوئے. اس کی دلیل یہ تھی کہ ایک آدمی تھا تاجر, وہ تھا عراق کا. تو یہ لوگ تو نجف میں رہتے تھے, آگے قاضی وہیں حوزہ علمیہ وہی تھا وہیں. تو وہ چلے گئے تھے مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے. امام رضا کی زیارت میں مشغول تھے, تو وہاں سے جناب علی پاسپورٹ کا مسئلہ ہوا. ان دنوں انقلاب نہیں آیا تھا تو حکومت نہیں تھی. کیا ہوا, وہاں مشکلات کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ, میونسپلٹی والوں کے ساتھ. انہوں نے پاسپورٹ بند کر دیا اس کا, عراقی تاجر کا. تو کیا مشکل تھی اس میں, تو بیچارہ پریشان ہو کے واپس آیا. وہاں کس کو جانتا, کسی کو نہیں جانتا. جو ایران تھا, عراقی بیچارہ کیا جانے وہاں. تو گورنمنٹ بھی کون تھی, جو معلوم ہے شاہ کی گورنمنٹ. پریشان ہو کے مشہد میں حضرت قاضی سید علی قاضی طباطبائی کے پاس چلے گئے اور فرمایا کہ آغا میری یہ مشکل ہے, میری مشکل حل کر دے. تو مشکل ان کے سامنے رکھی. تو آگے قاضی نے کہا ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہو جاؤ, کل جانا آپ وہاں, اور وہاں وہ اپنا پاسپورٹ لے لینا ان سے. دوسرے دن گئے وہ میونسپلٹی, تو وہاں اپنا پاسپورٹ لینے گئے. دیکھا وہ وہاں پر پہلے سے ہی تیار ہے, پاسپورٹ پہلے سے ہی تیار ہے, اور وہ اس کو دیکھے کہا اچھا آپ چلے جاؤ, کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ پاسپورٹ لے کے چلا گیا اور پھر پہنچ گیا واپس آہستہ آہستہ کہاں, نجف اشرف. نجف اشرف میں وہاں پر متاثر ہوا نا. دیکھو یہ کرامات تھی کس کی, سید علی قاضی طباطبائی کی. تو جا کے علماء تھے, سید علی خلخالی, آغا علی محمد بروجردی, اور بھی 2-4 وہاں پر علماء فاضل تھے. ان کے ساتھ بات کی, ان کو بتایا کرامات حضرت قاضی. تو ان کو بڑا شوق ہو, انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہو, حضرت قاضی تو یہی ہے نجف میں, وہ کہاں مشہد گئے ہیں, ہم تو ملے ابھی صبح, دوپہر کو, شام کو. آپ کہہ رہے وہ وہاں پر ہے. نہیں آپ بابا, میں جھوٹ نہیں بول رہا, آپ آ جاؤ میرے ساتھ اور میں آپ کو بتا دوں. ان سے ہی پوچھتے ہیں. چلے گئے یہ علماء فضلاء اس کے پاس, آگے قاضی کے پاس. آگے قاضی آپ مشہد میں تھے, ان کا مسئلہ حل کیا, یہ یہاں پر تھے. حضرت کا میں تو یہیں ہوں نا, جھوٹ تو نہیں کہا, میں یہیں پر ہوں نا. تو یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ قبول کرنے سے انکار. بہت اصرار کیا, بہت. وہ بھی بیچارہ رو رہا, بابا اس نے میرا مسئلہ حل کیا, یہ کیوں نہیں وہاں تھا, یہ وہاں تھا. وہ کہہ رہے ہیں بابا ہم اس کو جانتے ہیں, ہمارے پاس یہاں سے باہر نہیں نکلے. تو آخر اب شاید ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا, تقریباً سمجھ گئے کہ یہ وہاں تھے اور یہاں بھی تھے.
नजफ़ अशरफ में भी थे और मशहद में भी थे। तो उस पर आप देखते हैं कि और फिर उन्होंने कहा हमें भी दर्स अखलाक रखे, इरफान हमें सिखाएं। तो इस पर आगे काजी ने कहा परेशान न हो जाए, चलिए मजबूर हो गए इनके इसरार पर कि मैं आपके लिए दर्स अखलाक या इरफान रखता हूँ। और उस वक्त जो मौजूद थे वो मसलन 3 उस वक्त पहला ग्रुप तश्कील दिया अपने स्टूडेंट्स का। उसमें यही थे, सैयद अली खलकाली थे, अली मोहम्मद बुरुजर्दी थे, और उसमें सैयद हसन मस्कती और भी थे। ये सैयद हसन मस्कती बहुत मारूफ थे, नजफ़ में उठ के जो भी गलत कोई कुछ कहता था खुले आम उनकी मुखालफत करता था, और लोग इतने उसके दर्स में आते थे। फिर उन जिनके खिलाफ वो बोलता था उन्होंने प्रेशर ला के उसको वहाँ से निकलवा दिया और बहरीन चले गए वापस, और जुल्म हुआ उनके साथ। बहुत बड़े आरिफ और आलिम थे। तो ये पहला ग्रुप था जो आगे काजी ने तश्कील दिया अपने शागिर्दों का। तो दूसरा ग्रुप जो इसके बाद कुछ ज़माने के बाद तश्कील दिया, वो था उसमें अल्लामा सैयद महमूद हुसैन तबातबाई रिज़वान अल्लाह ताला है, और हमारे नामवर आरिफ आली कदर हज़रत आयतुल्लाह सईद अहमद रज़वी कश्मीरी नाबदपुरी, हाँ रिज़वान अल्लाह ताला अलैह, उसके बरजस्ता शागिर्दों में से थे। हमें इफ्तिखार है कि ऐसे फर्जंदान तौहीद हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें इब्राहिम सिस्तानी और हसन इलाही थे। हसन इलाही आयतुल्लाह सईद हसन तबातबाई इलाही, ये अलामत सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई के बरादर है, ठीक है। बहुत बड़ी शख्स है, बिल्कुल अपने भाई जैसी, लेकिन मारूफ आगा तबातबाई हो गए ज़्यादा। हाँ, तो एहज़ार रूह और बड़े कमालात में बड़े मशहूर थे। आगा हसन ज़ादा अमली के साथ उनका अच्छा खासा ताल्लुकात रहा करते थे, और उनके ज़रिए हज़रत काजी के साथ राबिता हुआ करता था। तीसरा ग्रुप जो है वो शेख अब्बास कोचानी है। आपको मालूम, बैज़े कहते हैं वारिस उनके ही डायरेक्ट यही थे, और उन्होंने किताबें भी ली, सियाहत शर्क़ व ग़र्ब की बहुत अच्छी किताब है, तो माने हुए आरिफों में से। और शेख मोहम्मद तकी बहजत रिज़वान अल्लाह ताला अलैह, ये इस ग्रुप तीसरे ग्रुप में आ जाते हैं आगे काजी के शागिर्दों में से। तो ये ग्रुप उन्होंने बस उस वाक़े से इनको पता चला आगा तय्यल अर्ज़ की। कैसे मुमकिन है नजफ़ और मशहद में एक ही ज़माने में होना? तो आगा तय्यल मशहूर हो गए, ये खबर फैल गई ईरान और इराक़ में, सब जगह फैल गई और आगा मशहूर हो गए। वरना आगा ने हर मुमकिन कोशिश की थी अपने को छुपाने, कोई असर ही बाकी नहीं रखा था। लेकिन इस वाले मामले ने तय्यल अर्ज़ के कश्फ होना और इसका मशहूर होने में आगा कहते हैं कि बदनाम हो गई यानी गुमनामी से और नामदार होना, यानी कहते हैं बदनाम होना। और अपा ऐसे ही कहते, लोग उसे बल्कि खलवत में गुजारते थे अमूमन, और गुमनामी में गुजारते, ताकि राबिता रहे किसके दरमियान? बंदे के दरमियान और खुदा के दरमियान, और कोई उसमें ना आ जाए, ठीक है। तो एक और वाक़ा अगर हम बताते हैं, वो हज़रत काजी रिज़वान अल्लाह ताला अलैह, तो एक आलिम दीन थे सैयद अली नकी। वो परेशान थे, मैं किसकी तक़लीद करूं? तो चले गए मस्जिद सहला में बैठे और 40 दिन का चिल्ला किया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए। कहा मैं किससे पूछूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं खुद हज़रत से ही पूछता हूँ कि वो मुझे बताए मुझे किसकी तक़लीद करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको मालूम है मस्जिद सहला उलमाए नजफ़ के लिए एक बहुत बड़ी जगह थी, जहाँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए चिल्ले करते थे और ज़िक्र अज़कार में हज़रत से तवस्सुल करके हासिल करते थे उनसे मुलाकात। ये मशहूर है, बहुत मशहूर है उलमाए नजफ़ में।
یہ بھی بحسب عادت پریکٹس وہاں چلے گئے. 40 دن ابھی نہیں ہوئے تو یہ وہاں مشغول تھے عبادت میں، توسلات میں، کہ 40 دن ابھی ختم ہونے والے تھے. نور دیکھا. ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مقام امام زمان علیہ السلام. وہاں پر مسجد صحرا میں مقام حضرت ابراہیم بھی ہے، ان کا گھر وہاں ہے. حضرت جعفر صادق علیہ السلام جہاں وہ مناجات کرتے تھے وہ مقام امام جعفر صادق. مقام حضرت امام زین العابدین اور وغیرہ دوسرے ائمہ کا بھی ہے. ایک مقام امام زمان ہے سلام اللہ علیہ. وہاں پر بیٹھے نزدیک تھے تو مسجد خالی تھی اس دن، اور وہاں سے نور آیا، دیکھا نور امام زمان علیہ السلام. تو یہ سید الدین نقی عالم کہا کہ ادھر سے آواز آئی، آپ اس معاملے میں جو تقلید کے معاملے میں اس سید سے کیا کریں، رجوع کریں. انہوں نے دیکھا مقام امام زمان مقام جگہ ہے، وہ جگہ، اس جگہ کے ساتھ ہی ایک سید بیٹھے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کیا، اور کوئی نہیں تھا. تو نور چلا گیا. تو جب دیکھا، اس نے دیکھا سید علی قاضی آیت اللہ، سید علی قاضی طبع رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا ان کی طرف رجوع ہو گیا نا، سوال کا جواب مل گیا. تو بڑا سخت تھا، عالم سخت ہوتے ہیں نا، وہ مفت میں نہیں مانتے جب تک مطمئن نہ ہو جائے. کہا یہ تو ایک طرفہ دلیل ہے، یہ نور نے مجھے کہا کیا جی ان کی طرف رجوع کرو. سید علی قاضی طبع ہو سکتا ہے کیا ہو، صحیح نہ ہو، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اب تب میں مطمئن ہو جاؤں گا جب سید علی قاضی مجھے بتا دے اور میری تقلید کرو. تو ظاہر ہے ان آگے قاضی نے نہیں بتایا. تو وہ اٹھے، مسجد صحرا ختم ہو گیا وہ عمل وغیرہ، وہاں سے اٹھے سید نقی چلے گئے کہاں، مسجد کوفہ. مسجد کوفہ وہاں سے نزدیک 1 1.5 کلومیٹر ہے. وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے اعتکاف شروع کر دیا اور پھر توسلات شروع کر دیے کہ مجھے آ جائے کوئی، آگے سید علی قاضی آ جائے اور مجھے بتائے. میں نہیں بتاؤں گا، اس نے بتانا. ہاں جی، اس کے دل میں ہے. اب نور نے بھی بتایا، اب اس کو بھی نور آنا چاہیے اور وہ مجھے بتائے کہ آپ آ جاؤ. کچھ مدت گزری وہاں اعتکاف میں اعمال کے ساتھ. تو دیکھا آگے سید علی قاضی آگے سید علی نقی کے پاس آ گئے اور سلام دعا کے بعد کہا آپ احکام دین میں مجھ سے جو بھی سوال پوچھنا پوچھ سکتے ہو اور ان پہ عمل کرو، ان پہ عمل کرو. وہ کیا ہوا، میری تقلید کرو. تو اس کا جواب مل گیا آگے سید علی نقوی کو. ہاں یہی واقعاً امام زمان کی طرف سے معمور ہے میرے لیے. اور پھر انہوں نے اس پر عمل کیا اور عمل کرتے رہے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا وہ ان سے پوچھ لیتے تھے. پھر کہہ رہے حتیٰ حضرت قاضی دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے. اب میرے کچھ مسائل آ گئے جو مجھے حل نہیں ہوتے تھے. پھر میں ایسے ہی تصور کرتا میرے مسئلے آگے، میرے مسئلہ حل کرو. وہ میرے خواب میں آتے تھے اور اس مسئلے کا حل مجھے بتاتے تھے، اور یہ حالت اس کے آخر عمر تک تھا. یہ کچھ کرامات ہے حضرت سید علی قاضی طباطبائی کے، اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ. امید خدا تعالیٰ زندگی دے اور توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.